السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں نے آٹا گوندھ لیا تھا کیونکہ آٹا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا آٹا گوندھ لوں پراٹھوں کے لیے۔ تو پہلے میں نے گوندھ لیا تھا، پھر اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے دم پہ رکھ دیا تھا۔ آپ بھی جب اس طرح کریں تو اس کو تھوڑی دیر دم پر رکھ دیا کریں۔ اس کے بعد آٹا اتنا زبردست اس کو مطلب اس کی بہت پیاری پیاری روٹیاں اور پراٹھے بنتے ہیں۔ اور الحمدللہ بس آٹا بھی گن چکا تھا اور صبح ہی صبح میں نے سارے کام ختم کر دیے تھے۔ میں اٹھی تھی بہت جلدی، تقریباً 9 تھے کہ 8:30 بجے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آٹا میں نے جو ہے بس برتن میں ڈال دیا تھا، فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں سالن کی تیاری کر رہی تھی کہ بچے بس اٹھنے سے پہلے پہلے میں سالن بھی بنا لوں، پھر فٹافٹ سے ان کے لیے ناشتہ بنا لوں گی۔ اور یہ جو ہے میں توریاں بنا رہی ہوں۔ توریاں بہت اچھی لگتی ہے اور توریوں میں جو پیاز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اگر کم پیاز ہونا پھر توریوں کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے بس میں نے موٹا موٹا کاٹ دیا کیونکہ میں ساری چیزیں جو ہے مکس ڈالتی ہوں، توریاں ہوں یا ٹینڈے ہوں اور ایسی چیزیں جو مطلب گلتی ہوں، سبزیاں ہوں، تو اس میں تقریباً ساری چیزیں اکٹھی ڈال کے مطلب ان کو فرائی کر کے پھر بس پانی ڈال کے ویٹ لگا دیتی ہوں۔ اور اس میں نے 4 مرچ ڈالی ہے، لہسن ڈالا ہے، 1 ٹماٹر ڈالا ہے اور نمک حسب ضرورت ڈالا ہے، سالن مسالہ ڈال دیا ہے۔ اور جو ہے اس میں اب میں پانی ڈال دوں گی، آئل ڈال دوں گی۔ اور اس میں جو ہے میں نے مطلب تھوڑا سا آئل ڈالا ہے کیونکہ توریوں میں نا آئل جو ہے وہ کم لگتا ہے، اگر آپ زیادہ ڈالیں تو وہ مطلب اتنا اس کے اوپر پڑا ہوگا۔ اور پھر میں نے جو ہے چکن بھی ڈال دیا تھا، سچ کیونکہ میں مطلب پہلے ریکارڈ نہیں کرتی نا باتیں، تو بعد میں وائس اوور کرتی مجھے یاد نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں توریاں ڈال دی تھی اور میں نے چولہا آن کر دیا تھا، اس کو میں نے کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ویٹ لگا لی اور برتن بھی الحمدللہ دھو لیے۔ یہ توے، یہ روٹی کا توا ہے اور وہ پراٹھوں کا توا ہے، دونوں توے میں نے دھو لیے تھے۔ کچن بھی سارا صاف تھا اور بس یہ صرف میں نے نکالا تھا کیونکہ میں جو تھی کپڑے دھو رہی تھی اور یہ میں نے کچن کی تھوڑی بہت سیٹنگ چینج کی۔ یہ برتن کا جو مطلب رکھنے والا باسکٹ ہے وہ اس کو بھی میں نے اچھی طرح واش کر دیا۔ اور یہ آٹے کا مطلب برتن تھا۔ اور پھر میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں، اتنا پیارا موسم ہے، بادل آئے ہوئے ہیں اور پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے اور موسم بالکل نارمل ہے جیسے باہر کا موسم ہو۔ اور یہ جگہ بھی اچھی طرح میں نے واش کر لی تھی برش کے ساتھ اور سرف ڈال کے برش کے ساتھ مل لیا تھا۔ اور کپڑے پہلے میں یونیفارم دھو رہی تھی کیونکہ یہ وائٹ ہوتے ہیں تاکہ اچھے صاف نکل آئے۔ اور بس سنڈے کا روٹین جو ہوتا ہے بہت ٹف ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں گھر پہ، ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں، تو کام میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور کام تو ویسے بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں تو مطلب ڈیلی اگر کام میرا ہو، بچے اسکول میں ہوں تو پھر بھی میں لیٹ مطلب فارغ ہوتی ہوں۔ اور بچوں نے ناشتہ کر لیا تھا، ان کے لیے بنا دیا تھا اور پھر ہسبینڈ اٹھ چکے تھے، ان کے لیے جو ہے چائے پراٹھا اور انڈا میں بنانے لگی تھی۔ اور ہم سب جو ہے ابھی جو ہے یہ چکور والے پراٹھے کھانے شروع کر دیے کیونکہ یہ پراٹھے بہت کرسپی کرسپی بنتے ہیں، بچوں کو بھی اچھے لگتے ہیں اور ہسبینڈ کو بھی۔ اور ہسبینڈ کے لیے میں آئل کم ڈالتی ہوں کیونکہ اس کو زیادہ آئل پسند نہیں ہے، اور چائے میں پتی بھی میں ان کے لیے کم ڈالتی ہوں۔ تو ہماری چائے بھی بن چکی تھی، ہمارا پراٹھا بھی تقریباً ریڈی ہو چکا تھا۔ اور چائے میرے ہسبینڈ بالکل اس طرح پیتے ہیں، پتی کم اور چینی بھی کم اور دودھ تھوڑا سا زیادہ۔ اور میں جو ہے نا چائے مطلب بہت دودھ پتی ٹائپ پیتی ہوں، چینی بھی زیادہ ہو اور پتی بھی زیادہ ہو اور دودھ بھی مطلب صحیح ہو۔ اور پھر یہ جو ہے انڈا بنانے لگی تھی۔ میرے ہسبینڈ سردیوں میں انڈے کھاتے ہیں زیادہ تر، گرمیوں میں جو ہے ملائی کھا لیتے ہیں اور سالن کھا لیتے ہیں۔ اور گرمیوں میں انڈے بچوں کو بھی بالکل پسند نہیں ہے اور میں تو بالکل ہی نہیں کھاتی، بہت کم، اگر آملیٹ بنا لیا اور یلو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں پھر مکس کر کے کھا لیتی ہوں۔ اور بچوں کو یلو بھی پسند ہے، وہ سردیوں میں بچے انڈے کھاتے ہیں، گرمیوں میں نہیں کھا سکتے۔ اور ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا اور پھر بس یہ ناشتہ جو میں ہسبینڈ کو دے دوں گی۔ اور شکر ہے بچوں سے بھی فارغ ہو گئی، ہسبینڈ سے بھی فارغ ہو گئی۔ اور یہ صرف جو ہے میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ میں کپڑے دھو رہی ہوں
اور جو ہے بس یہ جو آٹا تھوڑا سا وہ گر جاتا ہے اس کو میں صاف کرنے لگی تھی، کیونکہ اگر اس طرح کام کو چھوڑ دو پھر کام بہت زیادہ ہوتا ہے. میں ساتھ ساتھ اور کام بھی کرتی ہوں، ایک کام کے ساتھ دوسرا کام بھی کر لیتی. اور جو ہے پھر اس طرح میرے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں سبق وغیرہ بھی پڑھتی ہوں خود. اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ناشتہ کر کے بچوں کو پھر سے بھوک لگ گئی. سنڈے کو ہوتا ہے اس طرح، بچوں کو بار بار بھوک لگتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں کھیلتے ہیں، بھوک زیادہ لگتی ہے. تو پھر میں ان کے لیے نوڈل بنانے لگی، اور ان کو ویسے بھی ماشاءاللہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے. اور مطلب کبھی کھیری کھا لیتے ہیں، ایپل، ان کے لیے میں ساری چیزیں جو ہے فریج میں رکھ لیتی ہوں. اور تاکہ پھر مطلب یہ نوبت نہ آئے کہ بچے مطلب روئے یا ان کو مطلب کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ نہ ہو. میں اس طرح مطلب بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا، پھر میرا دل خفا ہوتا ہے. تو پھر میں جو ہے پہلے سے ساری چیزیں اویلیبل فریج میں کر لیتی ہوں. اور سنڈے کے دن جو ہے لوگ گھومنے پھرنے نکلتے ہیں، اور ہمارا بہت ہی کم گھومنا پھرنا باہر ہوتا ہے، کیونکہ سنڈے کو جو ہے میں نے سارے کام اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں. مطلب جیسے بچوں کو نہلانا، بچوں کے نیل صاف کرنا، بچوں کے مطلب بال کٹوانا، اور ہسبینڈ کی بھی مطلب بہت سارے اس طرح کام ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ میں لگے ہوتے ہیں. تو سنڈے ہمارا بہت بزی ہوتا ہے. اگر پھر فارغ ہوتے ہیں تو پھر رات کو کہیں نکل جاتے ہیں لانگ ڈرائیو پر. ویسے مطلب ہم جب چھٹیاں نہیں ہوتی تو بچے اسکول سے آ کر، ہسبینڈ مطلب جاب سے آ کر پھر تب ہم کام کرتے ہیں. اور یہ جو ہے میں اپنے لیے، مجھے بھی اتنی بھوک لگی تھی کیونکہ میں نے صبح ناشتہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور کام پہ کام کری جا رہی تھی. تو میں نے سوچا سینڈوچ بھی بنا لوں اور آپ سب کے ساتھ ریسیپی شیئر کر دوں. یہ میں نے جو ہے گھر میں ہی شامی کباب بنا لیے تھے، اور اس کے لیے جو ہے میں نے 2 بریڈ لے لیے تھے. تو میں ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی، بریڈ کو بھی فرائی کر لوں گی. اور آپ یقین مانیں، یہ اس طرح جب آپ بریڈ سے سینڈوچ بنائیں گے اس طریقے سے، آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ گھر میں یہ شامی کباب اور سیخی کباب، چپلی کباب گھر میں بنا کر رکھیں، اور چکن نگٹس جو ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ایزی رہے گا. اگر آپ کے بچے اینی ٹائم برگر مانگے، سینڈوچ مانگے، تو آپ مطلب ایزیلی بنا سکتے ہیں. اور یہ جو ہے میں اس کے ساتھ اپنے لیے چائے بھی بنا رہی تھی، کیونکہ جو ہے شام کے 4:30 بج رہے تھے اور میرا چائے کا ٹائم بھی تھا. تو پھر میں نے سوچا چائے بھی بنا لوں. اور جو ہے اور سردیوں میں جو ہے میں 2 ٹائم چائے پیتی ہوں، ایک صبح اور ایک شام کو. اور گرمیوں میں میں صرف بس ناشتے کے ساتھ چائے ضرور لیتی ہوں، کیونکہ پھر مجھے ناشتہ بالکل اچھا نہیں لگتا. اور یہ جو ہے افنان مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، میں وائس اوور کرتی ہوں تو وہ بار بار بیچ میں آ جاتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے. مجھے اتنا سخت غصہ آتا ہے، کیونکہ ویسے جب میں مطلب فارغ نہیں کام کرتی ہوں تو فارغ بیٹھی ہوتی ہوں، پھر یہ لوگ نہیں ہوتے. اگر مجھے وائس اوور کرنا ہو یا کام کرنا ہو تو یہ لوگ ٹپکتے ہیں، خاص کر افنان. ابھیان تو ماشاء اللہ اچھا ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ چپ رہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے، پر یہ چھوٹا والا ہے نا، یہ بڑا خراب ہے. اور ہمارے بریڈ فرائی ہو گئے تھے. بس شامی کباب جو ہے اس کو میں تھوڑا زیادہ فرائی کروں گی، کیونکہ اس کو جب آپ زیادہ فرائی کریں گے تو پھر وہ بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ ہمارے بریڈ ریڈی ہو گئے ہیں سینڈوچ کے لیے. اور اس کو جو میں اچھی طرح اس طرح چمٹی کی مدد سے پریس کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا پھیل جائے، کیونکہ میں نے سینڈوچ بنانا ہے، اور یہ فرائی بھی ہو جائے گا اچھی طرح. اور بس یہ گھر کی جب چیزیں آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں تو پھر بہت زبردست ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آپ اینی ٹائم اپنے لیے مطلب نکال کے مطلب بنا کے آپ کھا لیں. اور یہ جو ہے میں نے بریڈ میں جو ہے شامی کباب پھیلا کے دیکھ لیں کتنا اچھا پھیلا ہوا ہے اور فرائی ہو گیا. اس کو میں نے پھیلا دی، اور اب میں بند گوبھی آپ کے ساتھ اگر سلاد ہو تو ڈال لیں، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. تو جو ہے میں نے جو ہے بریڈ پہ یہ بند گوبھی کاٹ کے ڈال دی تھی. اور جو ہے میں ابھی اس کے اوپر مائونیز ڈالوں گی. اور ہم یہ والا مائونیز لیتے ہیں، یہ کافی بہتر ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے. یہ سمپل مائونیز ہے، اس میں اور کوئی چیز مطلب ایڈ نہیں ہے.
اور یہ تھوڑا سا میٹھا مائنیز ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے کیچپ ڈال لیا. کیچپ میں نے کم ڈالا ہے کیونکہ مجھے کیچپ پسند نہیں ہے، اسپائسی پسند ہے، اور میرے پاس وہ ابھی اویلیبل نہیں تھا. یہ جو میٹھا کیچپ تھا یہ اویلیبل تھا بچوں کا. تو اب یہ میں نے اس پہ دوسرا بریڈ رکھ دیا اور اس کو میں اچھی طرح پریس کروں گی، اور یہ اچھی طرح مطلب چپک جائیں گے، ٹوٹے گا نہیں اور اس سے کچھ چیزیں گریں گی نہیں. تو یہ ہمارا یمی سا بریڈ تیار ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں. اور ہماری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی. میں اس طرح چائے پیتی ہوں، اس کا کلر بالکل اس طرح جب ہو جائے اس کو خوب ابال کر پھر پی لیتی ہوں سوری. اور یہ جو ہے میرا سینڈوچ، اور ابھی میں کھانے لگی ہوں. اور جو ہے بس پیٹ میں نے بھر لیا اپنا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سارے کپڑے دھو لیے تھے الحمدللہ. اور 5 بجے جو ہے میں کپڑوں سے فارغ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میں نے سوچا جتنی میں نے ویڈیو بنا لی ہے میں وائس اوور کر لیتی ہوں. اور سالن جو ہے بھی میرا ریڈی ہو گیا، کیونکہ بار بار چولہے پر اتار کر چڑھا کر رکھنے سے جو ہے میں اتارتی چڑھاتی، تو ابھی کہیں جا کر میرا سالن ریڈی ہو گیا تھا. تو ناشتہ وغیرہ سب نے کر لیا، اس کے ساتھ اور سنیکس وغیرہ سب نے کھائے. تو اب سب کا روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا، تو یہ ہم رات کو کھائیں گے. اور جو ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو، اور میں اس کو نا چمچ ہلا کے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح اس میں ساری چیزیں کوٹ لوں گی، کیونکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے. اس کو میں مطلب اینڈ میں ضرور فرائی کرتی ہوں، کیونکہ پھر جب اینڈ میں آپ اس کو فرائی کرتے ہیں اس کا بہت ہی الگ سا ٹیسٹ آتا ہے. میری ویڈیو کا بھی اینڈ ہو رہا ہے، میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، بائے بائے.